شروعات اس وقت کی سب سے اہم خبر کے ساتھ جس پر لگاتار نظر بنی ہوئی ہے۔ دہلی میں مسلم دانشوروں کی اہم میٹنگ جاری ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے سرکردہ مسلم شخصیات کی اس میں شرکت ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس اہم میٹنگ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، سلمان خورشید، علی انور، پروفیسر محسن عثمانی، فضیل ایوبی کے ساتھ دیگر اہم شخصیات موجود ہیں۔ اس اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کہ روز یہ ملک قسطوں میں مر رہا ہے۔ ایک موت تو آتی ہے لیکن قسطوں میں مرنے کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ یہ بدنصیبی اس ملک کی ہے۔ لوگ خاموش ہیں، یہاں تک کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم سے کہا جانے لگا کہ تم حجاب کرو گے یا نہیں یہ ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ کہا گیا کہ تم حلال کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ سیاسی جماعتیں اس میں پڑ گئیں کہ ہمارا ووٹ نہ چلا جائے۔ جو دوسری جماعتیں تھیں وہ ڈر گئیں اور خوف کھا گئیں۔ میری قوم ایک سہمی ہوئی ڈری ہوئی قوم ہے۔ آپ حضرات آئے، آپ کا شکریہ۔ مبارکباد آپ کو نہیں، میں مبارکباد مودی کو دینا چاہتا ہوں۔ میں مبارکباد امت شاہ کو دینا چاہتا ہوں جس نے ایک سوئی ہوئی ڈری ہوئی قوم کو ایک انگڑائی لینے کا موقع نہیں دیا۔ مودی اور امت شاہ کا یہ کرم ہے کہ اس قوم کو نہ جانے کب سے علماء کرام، مدبر، مفکر جگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہم ماضی میں کھوئے رہے۔ یہ شاید پہلا موقع ہوا ہے کہ ہم نے اپنے خاکہ ایک تیار کرنے کی کوشش کری کہ ہماری آگے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی۔ یہ جو آئین ہے یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا تعلق ہے اس ملک سے۔ اگر آئین چلا گیا تو نہ یہ ملک بچے گا اور نہ یہ ہم بچیں گے۔ کوئی تو ہے آگے جو بڑھے۔ میں مشکور و ممنون ہوں، میرے ایسے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے جن کی زندگی اس حالت میں ہے کہ 2 قدم چلنا دبھار ہے۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ 125 سال پرانی جماعت RSS اس میں تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری کتنی جمعیتوں میں تقسیم ہو گئی، کتنی مذہبی تنظیموں میں تقسیم ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نصب العین سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے جو طے کیا، چاہے وہ علامہ مشرقی کی جو تحریک خاکسار تھی اس کے مقابلے میں جو RSS طے ہوئی تھی، علامہ مشرقی تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن RSS آج رول کر رہی ہے اور دنیا میں سب سے بڑی جماعت کہلاتی ہے۔ تو میری آپ کو اس فورم پہ یہ معتبرانہ درخواست ہے اپنے بزرگوں سے اور اپنے جو اس کے جو بھی سینئر اس کے جو کارکنان ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جس مقصد کے لیے اس کو بنا رہے ہیں اس مقصد پہ آپ قائم رہیے۔ ہم نے کانگریس کو بہت سپورٹ کیا لیکن کانگریس نے ابھی پوزیٹو بھی کام نہیں کیا۔ اس کے لیے ابھی آج کے جو دن دیکھ رہے ہیں کانگریس والے اس لیے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی لوگوں کے وعدے کیے، مسلمانوں کے ساتھ میں کئی وعدے کیے۔ ہمارے جتنے سٹنگ میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کانگریس نے ان کو موقع نہیں دیا کام کرنے کا، ہماری قوم کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکولر میں کام کرو، انہوں نے سیکولر میں کام کیا لیکن سیکولر بن کے کام کرنے کا ان کو آج جو نتیجہ ہوگا ہے میں سمجھتا ہوں، چھوٹی بڑی بات کر رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے آج کے جو حالت ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے کھل کے کام نہیں کیا، صرف اپنی پارٹی کی وفاداری کی۔ یہ اچھا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے اور سمجھنے کا وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک آخری بات یہ بولوں گا کہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، کل بھی میں نے بات کہی تھی، خواتین کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم نے دیکھا شاہین باغ کے ٹائم پہ کتنا لوگ پریشان ہوئے۔ ہم نے دیکھا شاہین باغ کے ٹائم پہ جو ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی وہ تھی خواتین کی تعداد۔ ہم نے دیکھا اور انفیکٹ ساری دنیا نے دیکھا، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کی کوریج ہوئی ہو، ہارورڈ یونیورسٹی میں اس کی کوریج ہوئی ہو، اتنی بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی اور بے خوف درے غم مقابلہ کیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا ناانصافی کا، مقابلہ کیا تمام ان ایسی لوگوں کا جنہوں نے ان کے اوپر نہ جانے کتنے قہر نہیں برسا دیے، لیکن فور فرنٹ پہ ہماری ماشاءاللہ جو معاشرے میں جو خواتین ہیں، جو ہماری مہیلائیں ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے آگے حصہ لیا۔ تو یہ بہت ایک قابل تعریف کی بات ہے۔ مجھے کہ
آج جو کانسٹیٹیوشن کی بقا کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے تو میں اپنی اگلی بات کہنے سے پہلے امبیڈکر کی بات کو جنہوں نے اپنے کتاب میجورٹیز اینڈ مائنورٹیز میں جو انہوں نے لکھی کلیئر کٹ سگنل ہے کہ مائنورٹیز ول بی کرشڈ اور جو کانسٹیٹیوشن جو پروویژنس ہے وہ ایک بالکل معقولی مذاق بن جائے گا اور رول آف لا میں ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جائے گا. تو یہ جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل آج سچ ثابت ہوتی ہے. آج کل کمیونلزم کی جو افہیم ہے وہ سب جگہ ہے. 2 points I'd like to talk about abruptly without creating a preamble here. Saida, by sitting here, she referred to the organizational structure that's been on the screen since then. We're at a time when that organizational structure probably needs to be inverted. And we need the problems of the people at the bottom of that organizational structure to come back up, and for the people at the Central Advisory Committee to provide those solutions. I understand the larger picture that is being portrayed in terms of saving the Constitution and the various other ideas that have been given by the speakers before me. However, I also agree with the young speaker who was here before me. The people at the bottom are fearing for their lives. Can we talk about that first? Can we please provide a solution for saving Muslim lives today, and then talk about the larger things which are equally important? However, right now, it's a question of speaking about the people who are facing the brunt of what is going on in this country. Jazakumullah khairan. My idea was only to present a perspective. It was not to provide wisdom to my elders here. Jazakumullah khairan. साथियों, मैं अब डॉक्टर फरीदा बेग से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू रखें. एक अच्छी बात यह है कि अभी हमको के रहमान खान साहब को सुनना है, सलमान खुर्शीद साहब को सुनना है, हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब को सुनना है, मोहतरम जनाब सलमान खुर्शीद साहब को सुनना है, और बाहर से बड़ी बड़ी शख्सियतें तशरीफ लाई हैं, सबको सुनना है. खाने और नमाज के बाद इसी तादाद में कुछ लोगों ने और हमसे कहा था वो दुहर के वक्त यहाँ पहुंचेंगे. इंशाअल्लाह ठीक 3 बजे में 5 मिनट रहेगा, उस वक्त हम यहाँ इकट्ठा होंगे और फिर इंशाअल्लाह कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और वैलिडिटी सेशन में जो तजावीज आई हुई हैं उनको सामने रखकर आगे का रोड मैप तैयार होगा. डॉक्टर फरीदा बेग बहुत मुख्तसर वक्त में आपसे गुफ्तगू करेंगी. डॉक्टर फरीदा बेग. Assalamu alaikum. To be very precise, it doesn't matter who am I. The more important part is what is to be discussed or what is to be shared over here with all the intellectuals present over here in this meeting. मेरे पास 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. अगर आपको कड़वा लगे तो माफ कीजिएगा. Let me start with the first point. Over here and from long time I am insisting my husband that in this kind of meetings women's representation is very important. बहुत कम ladies आती हैं और उन्हें मौका दिया जाता है उनका अपना व्यू रखने का. You all have to work on this because we all have seen the power of women in Shaheen Bagh, and we have to take them. You all have to take them along with you to fight this big task. First point. Second thing, as Inamdar Sahab has said, education is a must. What I want to add in this, जितने मदरसे चल रहे हैं, क्या हमारे पास कोई एक बोर्ड हो जो सिलेबस तैयार करे और ऑल ओवर इंडिया उस. तो दिल्ली में